الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے پھر اسی پر قناعت نہیں کی، بلکہ 1868 عیسوی میں ایک طرف سرحد پر میدان کارزار گرم تھا اور دوسری جانب مولانا امیر الدین صاحب کی سرگرمی کی حالت یہ تھی کہ خلیفہ کے لڑکے کو مدد کے لیے بلا بھیجا۔ اس کے علاوہ چونکہ ان کا مرکز جنوبی بنگال سے شمال مغرب کو جانے والی سڑک پر واقع تھا، لہذا ہر بغاوت پھیلانے والے مبلغ کی قیام گاہ تھا۔ دونوں خلیفہ مولانا ولایت علی صاحب اور مولانا عنایت علی صاحب اس کے یہاں قیام کر چکے تھے، اور باغی کیمپ کے موجودہ 1870 کے سرداروں میں سے بھی ایک شخص سرحد کو جاتے ہوئے یہاں قیام کر چکا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ مولانا یحییٰ علی صاحب نے بنگال کی انقلابی پارٹی فزاری کو اس تحریک میں شریک اور بقول ہنٹر مدغم کر لیا تھا۔ یہ جماعت اسی علاقے میں تھی جو مولانا امیر الدین صاحب کے چارج میں تھا۔ ہنٹر صاحب کا ارشاد ہے، 1864 سے 1868 تک جمع شدہ سرمایہ اور آدمی حسب دستور سرحد جاتے رہے، چنانچہ اس سازش کو قابو میں لانے کے لیے ہمیں ایک علیحدہ محکمہ قائم کرنا پڑا۔ اس وقت وہابیوں کی دیکھ بھال اور ان کو اعتدال پر رکھنے کے لیے صرف ایک ہی صوبے کا خرچ اس قدر بڑھ گیا تھا جتنا ایک انگریزی ضلع کا، جس میں اسکاٹ لینڈ کے 1/3 انسان بستے ہیں۔ یہ شرانگیزی اس حد تک پھیل گئی چکی ہے کہ ہمارے لیے اس بات کا معلوم کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کہ اصلاح شروع کی جائے تو کہاں سے۔ ہر ایک ضلع کا مرکز ہزاروں خاندانوں میں بے اطمینانی پھیلاتا ہے، اور ان کے خلاف صرف وہی لوگ شہادت دے سکتے ہیں جو ان کے مرید ہوں، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ اپنے سردار سے غداری کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ 1868 عیسوی میں پولیس کی تگ و دوڑ اور سرحد پر فوجی چوکیوں کے باوجود ان مجاہدین کی سازشوں نے حکومت ہند کو ایک اور خون ریز جنگ میں دھکیل دیا، جس میں ہمارا بہت سا روپیہ خرچ ہوا۔ اسی سال مالدہ کے مرکز نے بے خطر ہو کر پٹنہ کے خلیفے کے لڑکے کو دعوت دی کہ وہ بنگال کے عین وسط میں پہنچ کر بغاوت کی تبلیغ کرے۔ روزمرہ کی عدالتی کارروائیاں اس بحران کو روکنے کے لیے بالکل بیکار ثابت ہوئیں، اور حکومت کو ان اختیارات خصوصی سے کام لینا پڑا جن کے استعمال کا ایسے موقع پر اس کو اختیار دیا گیا ہے، یعنی ریگولیشن نمبر 111 1818 عیسوی نمبر 1۔ ہنٹر صاحب کی برادری کو صرف اپنے اقتدار کی فکر ہی نہ تھی، بلکہ فکر یہ بھی تھی کہ انگلستان نے بہت بڑی بازی ہندوستان میں لگا رکھی ہے۔ جب سے یہ ملک زیر اقتدار آیا ہے، انگریزی سرمایہ دار کروڑوں پاؤنڈ سالانہ ریلوں، نہروں اور دیگر منفعت بخش کاموں میں لگاتے ہیں۔ اگر ہماری حکومت میں عارضی طور پر بھی فرق آ گیا تو یہ ایک عظیم الشان مصیبت ہوگی۔ مختصر یہ کہ جب سرحد پر تباہ کن لڑائیاں اور ملک کے اندر عدالتی سزائیں اس قابل نہ ہوئیں کہ مجاہدین کا اتحاد توڑ سکیں، تب 1868 عیسوی میں گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے استحقاق گرفتاری کو سختی کے ساتھ استعمال کرے۔ اس استحقاق کی بنا پر جن مشتبہ مسلمانوں کو نظر بند کیا گیا ان کی صحیح تعداد نہیں معلوم ہو سکی۔ یہ یقینی بات ہے کہ ان کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہوگی۔ ہمارے سامنے مقدمات سازش کی تفصیلات ہیں، ان میں سے ایک یہی زیر بحث مقدمہ ہے، باقی 2 مقدمے وہ ہیں جو راج شاہی اور پٹنہ میں چلائے گئے۔ ان کی تفصیلات آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیے۔ چوتھا مقدمہ سازش راج محل، اکتوبر 1870 عیسوی۔ راج محل صوبہ بہاگل پور کمشنری کے اندر واقع ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ مالدہ ضلع گو بنگال میں ہے، لیکن دریا کی راہ سے راج محل اور مالدہ بالکل ملے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے راج محل مالدہ ضلع میں تھا، پھر مرشد آباد میں ضم کیا گیا۔ آج کل سنتھال پرگنہ کمشنری بھاگل پور میں شامل ہے۔ راجپور کے نواح میں ایک قصبہ اسلام پور ہے، وہیں ایک بزرگ ابراہیم منڈل تھے۔ 1870 عیسوی میں جب وہابی تحریک کے مرکزوں پر دھاوا بولا گیا تو ابراہیم منڈل ان میں سے تھے جن کو خاص مقدمہ سازش کے لیے منتخب کیا گیا۔ چنانچہ مولانا امیر الدین صاحب کی طرح ان پر بھی مقدمہ چلا، اور یہ بھی اسی سزا سے بہرہ اندوز ہوئے جو مولانا امیر الدین صاحب کے لیے تجویز کی جا چکی تھی،
یعنی حبس دوام بعبور دریائے شور۔ اس جرم و سزا کے متعلق مولانا محمد جعفر صاحب تھانے سری کو تو یہ افسوس ہے کہ ایک بوڑھے اور ضعیف شخص ابراہیم منڈل کو اسلام پور میں پکڑا اور اپنے معمولی گواہوں سے جو چاہا گواہی دلوا کر بیچاروں کو کالے پانی روانہ کر دیا۔ لیکن ہنٹر صاحب کو خفگی یہ ہے کہ ان کی سازش کا جال کسی بھی کمزور حکومت کو مرعوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ 5واں مقدمہ سازش پٹنہ 1871 عیسوی۔ یہ مقدمہ مارچ 1871 عیسوی میں پٹنہ میں دائر ہوا۔ اس مقدمے میں ملزم کل 7 تھے، جن پر ثبوت کے لیے 136 گواہ پیش کیے گئے۔ یہ گواہ شمالی ہند کے تقریباً ہر ایک حصے کے تھے۔ پشاور، ہزارہ اور ماورائے سرحد سے لے کر مدنہ پور اور باقر گنج جیسے بنگال کے مشرقی اضلاع سے یہ گواہ لائے گئے تھے۔ ملزمین کے نام اور مختصر تعارف ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، مولانا مبارک علی صاحب، جو مولانا احمد اللہ صاحب کی گرفتاری کے بعد مرکز صادق پور کے نگران مقرر ہوئے تھے۔ آپ نے مرکز کی تنظیم سنبھالتے ہوئے دائر شدہ مقدمات کی پیروی میں بھی کافی مدد کی۔ مقدمہ امبالہ کے سلسلے میں ایک دفعہ امبالہ بھی تشریف لے گئے۔ پہلے 1868 عیسوی میں گرفتار ہوئے، ابھی اس سے فراغت نہیں ملی تھی کہ 1871 کے آخری مقدمے میں مبتلا کر دیے گئے اور یہاں تک اذیت دی گئی کہ جان عزیز جب قفس عنصری سے پرواز کر چکی تب ان اذیتوں سے نجات ملی۔ نمبر 2، مولانا تبارک علی صاحب، مولانا مبارک علی صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ ان پر الزام یہ تھا کہ امبیلا کی مہم 1863 عیسوی میں مولانا عبداللہ صاحب کے شریک تھے اور ایک دستے کی کمان ان کے سپرد تھی۔ حبس دوام بعبور دریائے شور کی سزا ہوئی۔ مارچ 1872 عیسوی میں مولانا امیر الدین صاحب وغیرہ کے ساتھ کالے پانی پہنچے، جہاں منشی محمد جعفر صاحب وغیرہ پہلے سے موجود تھے۔ صرف 10 برس قید کاٹنے کے بعد لارڈ پن کی سفارش سے رہا کر دیے گئے۔ نمبر 3، حاجی دین محمد صاحب۔ نمبر 4، حاجی امین الدین صاحب، ان پر باغیوں کی اعانت کا الزام تھا۔ نمبر 5، حشم داد خان، پٹنہ کے ایک سوداگر تھے، یہ سیشن جج کی عدالت سے رہا ہوئے۔ نمبر 6، پیر محمد، ہائی کورٹ سے رہا کر دیے گئے۔ نمبر 7، امیر خان، اس مقدمے کے خاص ہیرو ہیں۔ یہ پٹنہ محلہ عالم گنج کے رہنے والے تھے۔ گرفتاری کے وقت ان کی عمر 75 سال تھی۔ ان کا چمڑے کا کاروبار بنگال اور بہار میں پھیلا ہوا تھا۔ کروڑ پتی تاجر سمجھے جاتے تھے۔ انگریز تاجر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ 10 جولائی 1819 عیسوی کو 1 بجے بغیر کسی قانونی وارنٹ کے جائے قیام کو لوٹولہ، کلکتہ سے گرفتار کیے گئے۔ ان کو ہوڑے لایا گیا، پھر گیا صبح بہار پہنچا دیا گیا، جہاں 3 اگست 1869 تک رہے، پھر ان کو علی پور جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہ عمر رسیدہ قیدی امیر خان صاحب، سید صاحب شہید یا مولانا ولایت علی صاحب سے بیعت تھے۔ جہاد کے کاموں میں روپے سے مدد کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کی رقمیں باقاعدہ ادا کرتے تھے۔ بنگال کے مشرقی اضلاع سے جو رقمیں آتی وہ بسا اوقات انہی کے کلکتہ والے فرم کے ذریعے پٹنہ اور پنجاب بھیجی جاتی تھی، مگر بائیں ہمہ جو سزا ان کو دی گئی وہ ان کے جرم سے کہیں زیادہ تھی، اور باوجود یہ کہ اس مقدمے کے 136 سرکاری گواہوں میں 113 خاص امیر خان صاحب کے برخلاف پیش کیے گئے، مگر پھر بھی قانون دانوں کی نظر میں ثبوت ناکافی رہا، کیونکہ گواہوں نے قیدیوں کے بارے میں بہت کم کہا۔ ایک شریف انگریز بیرسٹر نے تو مقدمے کی پیروی اس لیے چھوڑ دی کہ اس کی کارروائی شرمناک تھی۔ ملزم کو گرفتار کلکتہ میں کیا گیا، مگر مقدمہ پٹنہ میں پیش ہوا، کیونکہ کلکتہ میں سرکاری حلقوں کے من مانے فیصلے کا امکان بہت کم تھا۔ سزا: انصاف پرور فاضل ججوں نے، جن کا قلم خاص اشاروں کے مطابق حرکت کر رہا تھا، صرف حبس دوام بعبور دریائے شور کی سزا پر اکتفا نہیں کی، بلکہ پوری جائیداد بھی ضبط کر لی، جس کا تخمینہ اس زمانے کے نرخوں کے لحاظ سے کروڑوں روپیہ تھا۔ حریف سے تاوان جنگ کرنا یورپ کا عام طریقہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں یہ جدت کی کہ صرف دشمنوں سے تاوان جنگ وصول نہیں کیا، بلکہ ان دوستوں سے بھی خرچہ جنگ کے نام پر بڑی بڑی رقمیں اور ملک کے بڑے بڑے حصے اینٹھ لیے، جن کی مدد کے لیے اس کو کبھی فوج بھیجنی پڑی تھی۔
یہ رسوائے عالم حکومت 1857 میں ختم ہو چکی تھی۔ اب ملکہ و کٹوریا کی باضابطہ اور مہذب حکومت قائم تھی، مگر اس مہذب حکومت کے ایجنٹوں نے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی تاریخ کو زندہ رکھنا ضروری سمجھا، اور بقول مولانا محمد جعفر صاحب اس تحریک کو ختم کرنے کی جدوجہد میں جو کچھ صرف ہوا تھا وہ تنہا امیر خان صاحب کے غیر معمولی جائیداد سے وصول کر لیا۔ اس کے علاوہ علماء صادق وغیرہ کی املاک اور جائیدادوں کی ضبطی سے جو کچھ وصول ہوا وہ سود در سود اور کارکنان حکومت کے لیے مالی غنیمت تھا۔ 4 سال بعد امیر خان صاحب کو رہا کر دیا گیا، مگر ضبط شدہ جائیداد کا ایک حبہ بھی واپس نہیں کیا گیا۔ مولانا محمد جعفر صاحب نے دل کا غبار نکالنے کے لیے محمد شفیع صاحب ملزم مقدمہ سازش امبالہ کے معاملے میں جو اعتراض کیا تھا وہی اعتراض امیر خان صاحب کے معاملے میں بھی کیا۔ امیر خان اگر مجرم نہیں تھے تو یہ شورا شوری اور یہ ہنگامہ محشر آفریں کیوں کیا گیا، اور اگر واقعی ان کا جرم اتنا بڑا تھا تو پھر 4 سال بعد ان کو رہا کیوں کر دیا گیا؟ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔